اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے۔ بات یہ ہے کہ جو تصوف کا راستہ ہے، سلوک کا راستہ ہے، بیسکلی یہ راستہ جو ہے عشق و محبت کا راستہ ہے۔ اور اس راستے پہ جس کو بھی جو کچھ فیض ہوتا ہے وہ صرف قلبی لگاؤ اور محبت سے ہوتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مرید ریاضت کے پتھر سے 100 سال بھی سر ٹکرائے تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا قلب مرشد کے قلب سے نہ مل جائے۔ کیونکہ یہ راستہ جو ہے یہ محبت کا راستہ ہے بیسکلی۔ ریاضت بھی اس راستے کا ایک حصہ ہے، لیکن اصل میں یہ راستہ محبت کا راستہ ہے۔ اس راستے میں جس کی جتنی محبت ہوگی اتنا ہی وہ فیض پائے گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ کہ ایک دن ایک قوال آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے قوالی پڑھی۔ جب وہ جانے لگا تو وہ آپ کے خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اس کو کچھ دینے کے بجائے اپنی جوتی اٹھا کے دے دی۔ اب وہ اس نے جوتیاں لے لی، لہذا اب وہ جب باہر دل میں سوچنے لگا کہ میں تو کیا سوچ کر آیا تھا کہ مجھے کیا کیا ملے گا، اور یہاں سے مجھے صرف یہ جوتیاں مل گئی۔ وہ جوتیاں لے کے اس نے کہا میں کیا کروں جوتیوں کا، بارہ اس نے اپنے سامان میں رکھ لی۔ اس نے کہا چلو بزرگ کا تبرک ہے، یہ یاد رہے گا، چلو وہ لے کے چلا گیا۔ وہ جانا تھا اس کو دوسرا ٹھہرا، رضی اللہ رحمت اللہ علیہ بھی قیا فضیل تھے۔ آپ جب وہ قوال میں آیا اور اس نے اپنا سامان نکالا تو آپ بے چین ہو گئے تھوڑے سے۔ تو جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا یہاں مجھے اپنے پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے سب سے پوچھا کہ کون کہاں سے آیا، تو قوال کہنے لگا میں دہلی سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا دہلی میں کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا محبوب الہی کے پاس سے۔ انہوں نے کہا اچھا، پھر وہاں سے کچھ تحفہ لے کر آ رہے ہو، کچھ تبرک لے کر آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت یہ جوتیاں ہیں جو میں لے کر آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا کیا یہ جوتیاں میں تم سے لے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا لے لے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسے نہیں۔ پھر بولا میرے پاس جو کچھ ہے اس وقت میں جوتی کو بدلے تمہیں دیتا ہوں۔ تو اس وقت کے حساب سے ہزاروں روپے کا سامان تھا آپ کے پاس، وہ آپ نے سب اس کی نظر کر دیا اور اس سے وہ جوتیاں لے لی۔ اب قوال پریشان ہو گیا کہ جوتیوں کے عوض مجھے ہزاروں روپے کا مال مل گیا۔
آپ نے اس کو فرمایا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں، اگر تو اس سے ڈبل بھی مجھ سے مانگتا تو میں دیتا. آپ وہ جوتیاں لے کر آ گئے. تو جب آپ کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے خسرو، ماشاءاللہ اب تم اتنے مالدار ہو گئے ہو کہ پیر کی جوتیاں خرید سکتے ہو. آپ پیروں میں گر گئے آپ اور کہا حضور وہ تو اس لیے میں نے اس سے لے لی تھی کہ وہ قدر نہیں کر سکتا تھا ان کی، ورنہ میں جوتیوں کی قیمت ادا نہیں کر سکتا تھا. تو یہ محبت تھی جو خوشبو آئی تھی اس میں. اعتقاد من حسس پیران من حسس. بزرگ کہتے ہیں کہ پیر کامل نہیں ہوتا، پیر کامل نہیں ہوتا، مرید صادق ہونا چاہیے. اگر مرید صادق ہے تو پھر پیر کامل ہے، اور اگر مرید صادق نہیں ہے تو کامل بھی کامل نہیں ہے پھر اس کے لیے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بھی دیکھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا. ابو جہل نے نبی کو دیکھا اور اپنی طرح بشر سمجھا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے نبی میں دیکھا اور مراد کو پہنچ گئے. تو یہ راستہ جو ہے بیسیکلی یہ محبت کا راستہ ہے. جس نے اس راستے میں محبت اختیار کری وہ کامیاب ہوا. نہیں تو پھر بے مقصد ہوتا ہے یہ سب کچھ کرنا. جو جہاں جس حال میں وہ اس حال میں اچھا ہے. اس راستے میں جو قدم رکھتا ہے وہ محبت سے رکھے گا تو کامیاب ہوگا. کیوں؟ یہ جو تصوف کا راستہ ہے نا، یہ ایک تنگ گھاٹی ہے. شریعت کا راستہ ایک شاہراہ ہے، اس میں بہت وسعت ہے، اس میں مومن اور منافق سب چلتے ہیں. لیکن یہ جو راستہ ہے اس میں نفاق نہیں چلتا، اس میں منافق چل ہی نہیں سکتا، اس میں صرف مومن چلتا ہے. تو اس لیے یہ راستہ تنگ ہے کہ اس میں گنجائش نہیں ہے زیادہ، کیونکہ محبت کا راستہ ہے. اور محبت کا راستہ جو ہے اس میں منافقت نہیں چلتی. معرفت چلتی، اس میں صرف شراب معرفت ہر پینے والے کی نہیں پچتی، کہ وہ میں ہے جو ظرف والے ہی پچاتے ہیں. بے شک. کیوں کہ اس میں جتنے بھی طریقے کار ہے اس کے، وہ سارے کے سارے جو ہے یقین کے ہیں. مثال کے طور پر آپ ذکر کرتے ہیں تو اگر اس میں یقین سے نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں. دیکھیں اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں انہوں نے کوئی الگ نماز پڑھی یا کوئی الگ روزہ رکھا، وہ بھی یہی نمازیں پڑھتے تھے نا، یہی روزے رکھتے تھے، یہی قرآن پڑھتے تھے. لیکن وہ اللہ کے قریب کیسے ہو گئے؟
اللہ کے قریب وہ ہوگا اخلاص سے، محبت سے، کہ انہوں نے جو کچھ کرا وہ یقین سے، اخلاص سے، محبت سے کرا. اس راستے میں زبردستی نہیں ہے کہ کچھ کو زبردستی کرنا پڑے گا، کچھ نہیں. ایک بار اللہ کا نام لے تو بس، مگر محبت سے لے. 1,00,000 بار پڑھ مگر بے توجہی سے، کچھ نتیجہ نہیں نکلنا. ایک بار اگر محبت سے اللہ کہا تو وہ ایک بار میں سن لیتا ہے. اللہ کو کوئی تکرار کی ضرورت تھوڑی ہے. معاذ اللہ کوئی کم سننے والا ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کم سننے والا ہے، اس کو ذرا بار بار کہنا پڑے گا، زور زور سے کہنا پڑے گا. اللہ تو سمیع البصیر ہے، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے. تو مگر محبت سے، یقین کامل سے. حضرت ایک واقعہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے ایک آواز سنی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے نیم. پھر آواز آئی نیم. نیم کے معنی اچھا کے ہیں، متوجہ ہونے کے. تو حضرت جبرائیل سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر کے آپ نے عرض کی کہ بار الہ، تو نے کس کی پکار پہ نیم کہا ہے؟ کہا میرے ایک بندے نے مجھے پکارا ہے. تو آپ نے عرض کی کہ اے رب العزت، کیا میں تیرے اس بندے کا دیدار کر سکتا ہوں؟ کہاں آئے جبرائیل، جا دیکھ فلاں مقام، فلاں بستی میں فلاں مقام پر ہے وہ. آپ حضرت جبرائیل جب پیچھے گئے اور آپ اس بستی میں پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک شخص بت کے آگے سجدے میں پڑا ہوا ہے. تو جب آپ نے یہ دیکھا آپ یہ سمجھے کہ میں غلط تو نہیں آ گیا. رضا ہوئی کہ یہی وہ شخص ہے جس کی آواز پہ ہم نے نیم کہا تھا. کہا اے رب العزت، یہ تو بت کو پکار رہا ہے. تو کہا کہ بت کا رب کون ہے؟ تو بت کو مت دیکھ، تو یہ دیکھ کہ اس نے کس یقین سے پکارا ہے. اور جب اس کی ہم نے پکار سنی تو اس کو نعمت بھی دیں گے. اور نعمت کیا دیں گے؟ کہ اس کو ایمان کی دولت دے دیں گے. اور اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کر دی. تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک بار بھی چاہے پکارے آدمی، لیکن محبت سے، یقین سے.
مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ رب میرا مجھ سے بات کرے تو قرآن پڑھتا ہوں۔ تو جس دن اس یقین کے ساتھ آدمی نماز پڑھنے لگتا ہے اور اس یقین کے ساتھ قرآن پڑھنے لگتا ہے کہ نماز ایسے پڑھے کہ وہ اپنے رب سے بات کر رہا ہے، تو رب اس سے کتنی دور ہے۔ اور قرآن کریم جو رب نے اتارا ہے، رب تعالیٰ نے، وہ انسان کے لیے تو اتارا ہے۔ اللہ نے اس میں انسان سے ہی بات کری ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے۔ یہی بات ہے کہ ہم جو عبادت کریں، جو ذکر و اذکار کریں، وہ یقین کے ساتھ کریں، یقین کامل کے ساتھ کریں۔ ہم نماز بھی ایسی پڑھیں، دیکھیں نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت رکھی۔ اب نماز ساری عمر پڑھنے کا حکم آیا ہے نا، یعنی کہ جب تک تمہاری سانس ہے تم نماز پڑھنے کے قابل ہو، نماز پڑھو گے، ہے نا؟ یہ عبادت ایسی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت میں اتنی سختی کیوں فرمائی ہے کہ اگر چھوٹ جائے تو قضا کرو، اور کسی بھی حالت میں وہ پڑھو، یہاں تک کہ اگر تم صاحب فراش ہو، بستر پہ ہو، تب بھی معاف نہیں ہے، وہاں بھی پڑھو۔ اشاروں سے پڑھ سکتے ہو، اشاروں سے پڑھو۔ تو اتنی سختی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین اسلام میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ بیسک نماز ہے کیا چیز؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب جو پڑھنے کی چیز ہے وہ قائم کیسے کرے؟ اصل نماز کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کو قائم کی جائے۔ کیوں؟ کہ صلاۃ کا اصل ہے سل، اور سل کا اصل ہے رابطہ۔ سل کے جو معنی ہیں وہ ہے رابطے کے۔ اب وصل، سل سے ہی ہے نا وصل بھی، وصل کے معنی کیا ہے؟ ملاقات کے۔ تو نماز کا اصل ہے رابطہ کرنا، ملاقات کرنا۔ تو رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے 5 وقت ملاقات کرے۔ اور اس میں اسی لیے اتنی سختی ہے تاکہ اس کا بندہ اس سے 5 وقت رابطے میں رہے، اس سے 5 وقت ملاقات کرے۔ کبھی ہم نے نماز یہ سوچ کر پڑھی کہ ہم اپنے رب سے رابطہ کر رہے ہیں یا رب سے ملاقات کر رہے ہیں؟ یہی فرق ہماری اور اولیاء اللہ کی عبادت میں ہے۔
इन्ना बिल आमाल बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नियतों पर है। जो हमारी नियत होगी हमें उस अमल का सवाब वैसे ही मिलेगा। तो वो जो नमाज पढ़ते हैं वो नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि अपने ऊपर से बोझ उतार के आते हैं, वो इसलिए पढ़ते हैं कि उनकी मुलाकात होती है, वो मुलाकात करने जाते हैं। और जितने यकीन से तुम पढ़ोगे नमाज, जितने यकीन से खड़े होगे कि मैं अपने रब ताला के सामने खड़ा हूं, तुम्हें उसका उतना ही एहसास होगा, उतना ही फायदा होगा, उतना ही मजा आएगा, उतना ही दिल लगेगा नमाज में। हम लोग शिकायत करते हैं कि हमारा नमाज में दिल नहीं लगता। नमाज पढ़ने में अलकसाट आ जाती है, नमाज पढ़ने की तबीयत नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि जो उसका मफहूम है, जो उसका मकसद है, वो पूरा नहीं हो रहा। नमाज का एक असर है, अल्लाह ताला उसके असर को खुद कुरान में बयान फरमाता है कि और नमाज रोकती है बेहयाई और बुरे कामों से। नमाज पढ़ते रहते और गलत काम भी करते रहते, क्यों असर नहीं होता उनके कल्बों पर? वो क्यों नहीं रुकते बुराई से? जबकि नमाज का तो असर अल्लाह बयान कर रहा है कि ये असर है, फिर क्यों नहीं हो रहा उसका असर? इसीलिए नहीं हो रहा कि हम उसको उस तरीके से नहीं पढ़ रहे जिस तरीके से हुक्म आया है हमें पढ़ने का, या जिस तरीके से हमें करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। जिसका फायदा होगा हमें नमाज का। बाकी जो नमाज आमतौर पे पढ़ी जाती है उसका सवाब है, लेकिन जो नमाज इस तरीके से पढ़ी जाएगी, मोहब्बत से पढ़ी जाएगी, उससे मुलाकात की नियत से पढ़ी जाएगी, उसका सवाब के साथ साथ नतीजा भी निकलेगा। आज इंसान जरा सी बात पे परेशान हो जाता है, जरा सी मुश्किल आती है परेशान हो जाता है। अगर किसी को ये मालूम हो कि जो मेरा साथी है, जो मेरे साथ है, वो हर मुश्किल को दूर करने में कुदरत रखता है, तो वो क्यों घबराएगा मुश्किल से? अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तो किसी का मोहताज रखा ही नहीं है। ये मुसलमानों में खास करम है कि उसने अपने ही मोहताज रखा है कि मेरे पास आओ 5 वक्त, बताओ क्या परेशानी है तुम्हें। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक जूते के तस्मे की भी जरूरत पड़े तो अपने रब ताला से मांगो। तो फिर क्यों हम परेशान रहते हैं?
صرف ہمارے یقین کی کمی ہے. دیکھو لوگ اس راستے پہ قدم رکھتے ہیں تصوف پہ. پیر کا کام کتنا ہے؟ پیر کا کام اتنا ہے کہ وہ مرید کو ہاتھ پکڑ کے رب کے دروازے پہ کھڑا کر دے. کیونکہ جس کا بندہ ہے اس کے حوالے کر دے، بس رہنمائی کرنا. بس آج ہم جو ہیں وہ پیر کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ ہمیں رب کا دروازہ چاہیے. ہم اس لیے جاتے ہیں کہ چلو کوئی تعویذ مل جائے گا، کاروبار اچھا ہو جائے، کوئی پریشانی آ گئی ہے دعا کرا لیں گے پریشانی دور ہو جائے گی. بھائی یہ زندگی ہے، اور جس طریقے سے دھوپ چھاؤں ہوتی ہے، موسم بدلتے ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، برسات ہے، راحت کے دن ہے، تکلیف کے دن ہے، تو اسی طرح پریشانیاں اور آزمائش بھی زندگی کا حصہ ہے. یہ آنی جانی ہے، لیکن یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں، یہ تمہیں تمہارے رب سے دور نہ کر دیں. دیکھو آزمائش میں اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ مسلمان پہ آزمائش آتی ہے نا، اور کافر پہ عذاب آتا ہے. لیکن کیسے پتہ چلے کہ مسلمان میں بھی عذاب آیا ہے یا آزمائش آئی ہے؟ جو پریشانی ہمیں رب تعالیٰ سے دور کر دے وہ عذاب ہے، اور جو آزمائش ہمیں رب کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے. اور آزمائش جو ہوتی ہے وہ تمہاری نعمت کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ نعمت کو چھیننے کے لیے. عذاب جو ہوتا ہے وہ نعمتوں کو ضائع کرنے کے لیے ہوتا ہے، ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے. آزمائش نعمت کو بڑھاتی ہے. کیوں؟ کہ جب آزمائش آتی ہے اور بندہ صبر کرتا ہے اور صبر کے ساتھ اپنے رب سے رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمت کو بڑھاتا ہے. اور اگر کوئی نعمت تمہارے پاس ہے موجود اور تم چاہتے ہو یہ قائم رہے تو پھر شکر ادا کرو. نعمت کو قائم رکھنے کے لیے شکر ادا کرو، اور نعمت کو حاصل کرنے کے لیے صبر سے کام لو. بزرگ کہتے ہیں دو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، صبر یا شکر. جن کے پاس نعمت ہے وہ شکر ادا کرے، اور جو محروم ہے وہ صبر کرے. خوبی کی بات ہے کہ جس کے پاس نعمت ہے اس کے پاس شکر ادا کرنے سے صرف نعمت باقی رہتی ہے، اور جس کے پاس نعمت نہیں ہوتی اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اس کے ساتھ منیب ہے.
شکر والے کو نعمت ملتی ہے، صبر والے کو خدا ملتا ہے. ہاں اس کے ساتھ رب تعالیٰ ہے اس کا. تو فائدے میں کون ہے؟ صبر کرنے والا. یہی بات ہے. بس اگر ہماری سمجھ میں یہی بات تھوڑی سی آ جائے تو ہماری مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں اور ہماری زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے. اور اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے. یقین اور شریعت میں جو ہے دلیل ہے اور طریقت میں یقین ہے، اس بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالے تھے کیا؟ کیا مطلب؟ شریعت جو ہے دلیل سے چلتی ہے، طریقت یقین سے چلتی ہے. دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ شریعت جو ہے نا ایک قانون ہے، ایک شارع ہے، اور قانون دلیلوں سے چلتا ہے. قانون جذبات سے نہیں چلتا، وہ دلیل سے چلتا ہے. اور طریقت کا جو راستہ ہے یہ راستہ ہے محبت کا، اپنائیت، اور محبت چلتی ہے یقین کے ساتھ. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح اعظم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے. حضور جب پوچھ سکتا ہوں، جب مرشد وصال کر جاتے ہیں ان کے ساتھ یقین کا معاملہ جو ہے وہ کامل مرشد کا بالکل حیات کی طرح سیم ہے، ایک جیسا ہی ہے. دیکھیں بندہ مرتا ہے، محبت نہیں مرتی. مرشد جو ہے وہ 4 حروف سے مرکب ہے. میم، رے، شین اور دال. میم سے مقرب ہے، رے سے راشد ہے یعنی کہ ہدایت ہوئی بھی ہے. جی. شین سے شوق رکھتا ہے خدا بندی کا، اللہ کا. دال سے دانا ہے. دانا کون ہے؟ جو اللہ کی محبت کی رغبت رکھتا ہو. تو جس میں 4 خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ مرتا نہیں ہے. وہ محجوب ہوتا ہے. کیوں؟ کہ مرشد جو ہوتا ہے وہ وارث ہے انبیاء کا. علم 2 طرح کے، ایک وہ علم جو کسبی ہے، ایک علم وہ جو وہبی ہے. کسبی علم وہ ہے جو ہم کتابوں سے حاصل کرتے ہیں، جس کو علم سفینہ بھی کہتے ہیں. اور وہبی علم وہ ہے جو ہم قلب سے اخذ کرتے ہیں. اور جو ہم قلب سے اخذ کرتے ہیں وہ علم کہلاتا ہے علم لدنی. اور اس علم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ من علمہ الا بما شاء. ہم جس کو چاہتے ہیں اتنا جتنا علم عطا کرتے ہیں. علم جو ہے وہ رزق کی طرح ہے.
کسی کو اس کی مرضی سے نہیں ملتا. وہ صرف عطا سے ملتا ہے, اور عطا حاصل ہوتی ہے پھر وہی بات یقین سے, محبت سے. قسم کے لیے کسی یقین کی ضرورت نہیں ہے, قسم کے لیے کسی محبت کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف کتابیں پڑھنا ہوتی ہے. لیکن علم, وہ علم جو انسان کو مرنے نہیں دیتا, وہ یہی علم ہے جو قلب سے اخذ کیا جائے. دیکھو, یہ کس نے کہا ہے کہ جب موت آتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے؟ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ کل نفس ذائقہ, کہ ہر جو ہے وہ سبب ہے, اور جب اسباب سے نکلو گے تو ایک دوسری دنیا میں داخل ہوگے جہاں جسد کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ایک دنیا میں موجود تھے نا, وہاں جسد کی ضرورت تھی نہیں تھی, وہاں سے باپ کے پشت میں آئے. یہ مرحلہ ہے زندگی کا. پھر وہاں سے ماں کے رحم میں آئے, پھر دنیا میں آئے. اب دنیا عالم اسباب ہے, عالم مشاہدہ ہے. یہاں تمہیں جس کی ضرورت تھی, اللہ نے وہ دیا تمہیں. دارالامتحان بھی یہاں تمہیں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے اپنی منزل سلیکٹ کرو, کہ تمہیں آگے کا سفر جو کرنا ہے وہ کون سی دنیا میں کرنا ہے, خیر کی یا شر کی, حق کے ساتھ یا باطل کے ساتھ. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک فطرت دی ہے جس میں دو چیزیں برابر رکھی ہیں, اور اس فطرت میں کیا رکھا ہے؟ 50% تقوی رکھا ہے اور 50% فسق اور فجور رکھا ہے. جب آدھا فسق اور فجور رکھا ہے اور آدھا تقوی رکھا ہے تو فسق اور فجور لے کے جائے گا گمراہی کی طرف, کفر کی طرف. تقوی لے کے جائے گا ہدایت کی طرف, ایمان کی طرف. اب کبھی اسباب بنتا ہے ماحول کا, اور کبھی اسباب بنتا ہے ہماری طبیعت کا, کہ ہماری طبیعت کس طرف راغب ہے. تو جس طرف ہماری طبیعت راغب ہو جاتی ہے اسی طرف ہم چل نکلتے ہیں. تقوی کی طرف ہو جاتی ہے تو متقی ہو جاتے ہیں, ہدایت مل جاتی ہے. اب جب فیصلہ آ جاتا ہے, ہر کوئی ایک مہلت دی ہوئی ہے نا, آپ کے پاس جتنی سانس ہے یہ ساری کی ساری مہلت ہے. یہ زندگی نہیں ہے, زندگی تو شروع ہوگی, یہ تو صرف مہلت ہے آپ کے پاس کہ آپ نے زندگی کو اپنانا ہے. اور کون سی کو اپنانا ہے؟ تو جو سانس آپ کی آ رہی ہے
اور جا رہی ہے. وہ جو جا رہی ہے اب واپس نہیں آنے والی. جو آ رہی ہے یہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے کہ پھر تجھے مہلت ہے, پھر تو ہدایت کو قبول کر لے. کل تو یہ نہ کہے کہ مجھے مہلت نہیں دی گئی تھی. ہم صرف اس بات پہ رہتے ہیں کہ کل توبہ کر لیں. بزرگ کہتے ہیں کہ یہ سانس کہاں سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے. یہ جو سانس ہے نا ہماری, کہتے ہیں کہ یہ جب نکلتی ہے تو اللہ رب العزت کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور اس سے اجازت لیتی ہے, پھر واپس آتی ہے. اگر یہ اللہ کا ذکر کرتی ہوئی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی رحمت کی نگاہ فرماتا ہے اس کے اوپر. اور جب یہ آتی ہے تو نور ساتھ لے کر آتی ہے, اور جسم میں وہ نور داخل ہوتا ہے, اس سے اللہ کی محبت کا غلبہ پیدا ہوتا ہے. اور جب یہ بغیر ذکر کرتے ہوئے جاتی ہے تو اللہ اس پر رحمت کی نظر نہیں کرتا. اس کو بغیر رحمت کی نظر کیے فرشتے واپس بھیج دیتے ہیں. تو جب یہ واپس آتی ہے تو شیطان اس میں اپنا سامان لپیٹ دیتا ہے, جن کو آپ وسوسے کہتے ہو, فسق اور فجور کہتے ہو. جب یہ واپس آتی ہے تو پھر تمہارے اندر فسق اور فجور کو بڑھاتی ہے, اور جب ذکر کرتی ہوئی جاتی ہے اور واپس آتی ہے اللہ کی رحمت لے کے تو تقوی کو بڑھاتی ہے. تو اب ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہیں, اور اس کا ہر وقت ذکر کیا ہے؟ اگر ہم ہر وقت زبان سے نہیں کر سکتے تو خیال میں رہیں اس کا خیال بھی اس کی عبادت ہے. تو جو ہر وقت اپنے مالک کے خیال میں رہے, ہر وقت اس کے ذکر میں رہے, جو زندہ کا ذکر کرتا ہے اس کو موت کبھی نہیں آتی. بس ایک مرحلہ ہے جو اس کا گزرتا ہے, وہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے. اس کا ربط ختم نہیں ہوتا, اس کا فیض ختم نہیں ہوتا, اس لیے مرشد کا فیض ختم نہیں ہوتا کبھی بھی. اور کوئی بات؟ حضرت اکثر ہم ایمان کے ساتھ یقین کا لفظ سنتے ہیں, ایمان بالیقین, تو کیا یہ لفظ یقین ایمان تو کوالیفائی کر رہا ہے؟ گویا کہ ایمان سے بھی اس کا لیول ذرا کچھ ہی ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم شروع کرا, فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب. پہلا حرف الف لام میم پہلی آیت, پھر دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب. اس کے معنی کیا ہے کہ اس کتاب میں کہیں شک کی گنجائش نہیں ہے. اب یہ جملہ کس چیز کی طرف دلالت کرتا ہے؟ یقین کی طرف, کہ پہلے یقین کر لو اس بات کا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے کہیں بھی کوئی.
یہ جیسی ہے ویسے ہی تسلیم کرنا ہے، اس کو اسی طرح ماننا ہے جیسے بتائی گئی ہے بس. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت الف لام میم کے بعد جو پہلا کلمہ کہا وہ یقین دلانے کے لیے کہا. یقین کے درجہ سب سے اونچا بھی ہے نا، پہلے علم الیقین، پھر عین الیقین، پھر حق الیقین. جی، یقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. اچھا، اب دوسری جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، ہدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب متقی وہ نہیں ہو سکتا جو اہل یقین سے نہ ہو. اب کمال بات یہ ہے کہ جس نے یقین کر لیا اس پر وہ متقی ہو گیا. جس نے اس بات پر یقین کر لیا کہ اس کتاب میں کچھ شک نہیں ہے تو وہ آٹومیٹک متقی ہو گیا. ابھی اس نے کوئی عمل نہیں کرا. ہدی للمتقین. تو ایمان سے پہلے کا درجہ یقین ہے. یقین ایمان کی روح ہے. کیونکہ یقین سے ہی ایمان کو استقامت حاصل ہوتی ہے. تصدیق بالایمان و تصدیق بالقلب. لا صلاۃ الا بحضور قلب. نماز بھی نہیں ہوتی حضور قلب کے بغیر. یعنی حضور قلب کیا ہے؟ یقین. اب تیسرا جو مرحلہ ہے وہ یؤمنون بالغیب. ایمان لاؤ اندیکھے پر، غیب پر. اب اندیکھے پر ایمان لانا، بغیر دیکھے ایمان لانا کس بات کی علامت ہے؟ یقین. کیونکہ اصل ایمان ایمان بالغیب ہے. اب کمال بات یہ کہ آپ کو جتنی چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا سب غیب ہے. یوم آخرت کس نے دیکھی ہے؟ جنت کس نے دیکھی ہے؟ فرشتے کس نے دیکھے؟ تو ایمان کی اصل یقین سے شروع ہوتی ہے.